السلام علیکم ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری سنتیں ہیں، اس میں سے آج میں آپ کو ناخن کاٹنے کے حوالے سے کچھ اہم باتیں بتاؤں گی احادیث کے ذریعے۔ ناخن ہمارے جسم کا ایک اہم حصہ ہے، کیونکہ زیادہ تر ظاہر ہے ہم ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں، ہر چیز میں ہم ہاتھ استعمال کرتے ہیں، اور کچھ خواتین کو ناخن بڑھانے کا شوق ہوتا ہے، لیکن خواتین کو یہ بات نہیں معلوم ہوتی کہ ناخن میں کتنے جراثیم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ بڑھا رہے ہیں اور آپ اس کی صفائی کا خیال نہیں کر رہے ہیں، اور اسی سے پھر آپ جو ہے کھانا پکا رہے ہیں، آٹا گوندھ رہے ہیں، اور جو کچھ بھی سبزیاں وغیرہ کاٹ رہے ہیں، سب اس کے اندر جراثیم آپ کے موجود ہیں۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا تراشنے کا حکم دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تھی کہ ہر جمعے کو نہا دھو کے ناخن کاٹنے کا عمل ضرور کرتے تھے، تاکہ جو جراثیم اس میں موجود ہیں وہ گر جائیں۔ خواتین جو ہے گھر کے کام کر رہی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ بچوں کے بھی کھانے بنا رہی ہوتی ہیں۔ بچوں کو آپ اب جو مائیں ہیں خاص طور پر نیلز اگر بڑے کریں گی تو بچوں کو لگ بھی سکتے ہیں، ان کے فیس پہ، ان کی کہیں بھی باڈی میں وہ چبھ سکتے ہیں ان کو، اس لیے ناخن کو تراش لینا چاہیے۔ اتنا کر لیں کہ ان کو کسی سے تکلیف نہ پہنچے، کسی کو آپ کے ناخنوں سے، اور کوشش کریں کہ بڑھائیں نہ، کیونکہ سنت کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے۔ اگر کوئی اپنے ناخن جمعرات کو کاٹے گا تو وہ کبھی بھی محتاج نہ ہوگا۔ اسی طرح ایک اور جگہ ہمیں ملتا ہے، جو شخص جمعے کے دن ناخن کاٹے گا اللہ پاک اس سے بیماری نکال کر شفا دیتا ہے۔ ناخن تراشنا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کو ہم عبادت سمجھ کے کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ثواب دے گا۔ ناخن تراشنے کا سنت طریقہ اپنانا چاہیے ہمیں، تاکہ صحت کے ساتھ ساتھ ہمیں ثواب بھی مل سکے۔ جس طریقے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ ناخن اس طرح کاٹے جائیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اسی طرح کریں۔ سٹارٹنگ میں آپ کو ظاہر سی بات ہے نہیں پتہ ہوتا تو تھوڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن جب اس کو آپ عادت بنا لیتے ہیں تو پھر آپ کی عادت بن جاتی ہے اور وہ کام آرام سے ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث کے حوالے سے ہمیں ناخن اس طرح تراشنے چاہیے کہ ہاتھ کے ناخن جن کی ترتیب یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع ہوگی اور آخری انگلی تک تراشیں، اور پھر جو ہے بایاں ہاتھ کا جو ہے جب آپ شروع کریں شہادت کی انگلی سے، انگوٹھے سے، اور پھر چھوٹی انگلی تک پہنچ جائیں، اور پھر جب دوبارہ دائیں ہاتھ کی طرف آئیں اور اس کے انگوٹھے کو کاٹیں۔ اس طرح یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور پاؤں کے ناخن تراشنے کا بھی عمل یہ ہے کہ دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں اور بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی تک تراشیں، تو یہ ترتیب مکمل ہو جائے گی۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگا، اور تصویر میں بھی واضح ہو رہی ہے بات، تو آپ اس میں سے بھی اچھی طرح دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ لوگ کو بھی فائدہ ہو اور دوسرے لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو، کیونکہ یہ تو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔